ویلکم بیک۔ مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے چینل کو وزٹ کریں۔ آج آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس کی سرخ آنکھیں۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا، سردیاں اپنے جوبن پر تھی، دور دور تک ہر چیز نے سفید چادر تان رکھی تھی، ابھی بھی برف روئی کی مانند گر رہی تھی۔ وقفے وقفے سے دیوار کے درختوں کی شاخیں چٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، گہری خاموشی روح تک سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کا کشادہ کمرہ جس کے بیچوں بیچ جلتی لکڑیوں کا کالا علاق تھک رہا تھا، اور اس کے ارد گرد ہم سب دادی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ دادی اماں نظریں تھکتی لکڑیوں پر جمائے ماضی کے صفوں کے ورق کردانی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گلا کھنکارتے ہوئے گویا ہوئی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی قلت کے باعث میں اور صنوبر آپا سحری کے وقت پانی بھرنے جاتے تھے۔ صنوبر آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ صنوبر آپا کبھی کبھی اذان سے پہلے اور کبھی اذان کے فوراً بعد پانی بھرنے کے لیے برتن لے آتی اور ہمارے گھر کی دیوار پر برتن سے ضربیں لگاتی۔ چونکہ میرا بستر دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے میں فوراً اٹھ جاتی اور اپنے برتن اٹھاتی اور باہر آ جاتی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا اور گیدڑوں کی دلخراش آواز دل جھنجھوڑ دیتی تھی۔ دل میں ڈھیروں خوف لیے ہم سہج سہج کر قدم بڑھائے جاتے۔ گھر تو چونکہ اس زمانے میں اکا دکا ہی موجود ہوتے تھے اور ہمیں پانی لانے کے لیے طویل مسافت طے کرنی پڑتی تھی۔ جھاڑیوں میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی تو ہمارا دل اچھل کے حلق میں آن پہنچتا۔ صنوبر آپا کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جبکہ میں کافی ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ پانی لانا میری مجبوری تھی، کیونکہ گھر میں ایک بوڑھی ساس تھیں اور 3 بچے، میری ایک بیٹی 2 بیٹے۔ شوہر تو روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں باہر نکلتے تو مہینوں بعد ہی واپس لوٹتے تھے۔ آگے آگے صنوبر آپا ہوتی تھی، جبکہ پیچھے میں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو مجھے واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی چلتا آ رہا ہے۔ اپنے پیچھے اٹھائے جانے والے قدموں کی آواز میں بخوبی سنتی تھی، لیکن مجھے صنوبر آپا ہمیشہ نصیحت کرتی تھیں کہ کبھی کسی چیز کے پیچھے نہ جانا، چاہے تم کچھ بھی دیکھ لو، اور کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں کچھ بھی سنائی دے رہا ہو۔ میں نے ان کی بات کو دل پر نقش کر دیا۔ اب میں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر زور سے آنکھیں بند کر لیتی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی۔ لیکن جب طویل سفر طے کرنے کے بعد بیٹھنے کو جی چاہتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ میں باہر گئی تو دیکھا صنوبر آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم راستے پہ ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گیدڑوں کی آوازیں پل بھر کو میرے قدم ساقط کر دیتی تھی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ بگڑے تنفس کے ساتھ میں نے مسافت طے کی اور جائے وقوع پر پہنچ کر میرے اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ صنوبر آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کے ڈھول یکے بعد دیگرے اپنے اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈھول الٹا کر اس پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بھی پانی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے
दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का विर्द मेरी जुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त स्नोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आईं। उनके पास ढोल भी थे और मैंने दरवाजे का खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। स्नोबर आपा के घर सब अफराद बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ चौथा रोज़ था मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज़ का वाक़या सबके गोश गुजार किया तो स्नोबर आपा माथा पीट कर रह गईं और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, हमने उसको मौजज़ा ही समझे तो तुम जिंदा सलामत लौट आई। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज़ और अजीब व गरीब परिंदे का बालों